زنا بدکاری جسے کہتے ہیں، وہ بھی مسلم معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور سنے مدینے والے کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، 3 لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، جب تک کہ وہ شراب سے توبہ نہ کر لے۔ فرمایا گیا دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور فرمایا گیا تیسرا بوڑھا زانی۔ جب اس حدیث مبارکہ کو پہلی مرتبہ پڑھا گیا تو بندہ سوچ میں پڑ گیا، یار بوڑھا زانی، لیکن جب معاشرے کے حالات دیکھے گئے تو پتہ چلا۔ ہم تو اب سوچنے لگے ہیں، مدینے والے کی نگاہ نے آج کے 1450 سال پہلے اس چیز کو اپنی غیبدہ نگاہ سے دیکھ لیا۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے مگر پھر بھی بدکاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو۔ پیسہ ہے تو جناب سوچتے ہیں ہم جو چاہے وہ کریں۔ معاف کیجئے گا دوستو، ایک وقت وہ تھا ہم سنتے تھے فلاں شہر میں بدکاریوں کا اڈا ہے، فلاں شہر میں طوائفوں کا اڈا ہے، جسم فروش عورتوں کا اڈا ہے۔ اب تو کنڈیشن یہ ہوئی، جس شہر کا آپ اٹھا کر کے جائزہ لو، باضابطہ ایسے گھر ملیں گے جو بدکاریوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑی بے غیرتی کی بات یہ، ایسے نامرد شوہر جن کے ہاتھ اور پاؤں میں کمانے کی طاقت نہیں بے غیرتوں کے، تو انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو انہی کاموں پر لگا دیا۔ معاذ اللہ، کیا یہ حالات نہیں ہیں مسلم معاشروں کی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ 3 لوگ وہ ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو بندہ زنا کرتا ہے ہر قطرے سے، اور وہ شیطان قیامت تک گناہ کرتا رہے گا، اور ان سارے گناہوں کا وبال اس بندے کے سر آئے گا جس نے زنا کیا۔ اتنا بھیانک جرم ہے زنا کرنا، مگر یہ بھی مسلم معاشروں کے اندر عام ہوتا ہوا نظر آیا۔ ایک حدیث مبارکہ اور سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زنا کرنا کتنا برا عمل ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، اتنا برا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے اس کے رسول نے حرام فرمایا۔ یہ صحابہ نے کہا۔ اب سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ارشاد فرمایا، صحابہ ایک دوسری عورت کے ساتھ میں 10 مرتبہ زنا کرنا اور پڑوسن کے ساتھ میں 1 مرتبہ زنا کرنا، یہ 10 مرتبہ زنا کرنے پر بھاری ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پھر ذہن گھوما، یار کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ایک عام عورت کے ساتھ بدکاری 10 مرتبہ کرنا اور پڑوسن کے ساتھ 1 مرتبہ بدکاری کرنا، یہ 10 مرتبہ سے زیادہ بھاری۔ لیکن جب معاشرے پر نگاہ ڈالی گئی تو پتہ چلا آج پڑوسی سے پڑوسی کی بیوی محفوظ نہیں،
پڑوسی سے پڑوسی کی بہن محفوظ نہیں اور پڑوسی سے پڑوسی کی بیٹی محفوظ نہیں۔ اور یہ بات میں نے پڑوسی کی کہہ دی، یہاں تو کنڈیشن یہ اپنوں سے اپنے محفوظ نہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت نے کتنا پاکیزہ طریقہ زندگی گزارنے کا امت کو عطا کیا۔ فرمایا خبردار کسی کے گھر جانا ہو، دروازے میں ایسے داخل نہ ہو، پہلے اس کی اجازت لے لیں۔ اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس اس کے دروازے سے بندہ پلٹ جاوے۔ اجازت لینے کے لیے بھی اس کے مین دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، بلکہ سائیڈ میں کھڑا ہو۔ اور جب اندر پہنچا ہے بندہ، اجازت مل گئی تو ایسی جگہ پر بٹھایا جائے جو لوگوں کے بیٹھنے کے کمرے ہو، اس لیے کہ کچھ کمرے مخصوص ہوتے ہیں، کچھ کمرے مہمانوں کے آمد کے لیے ہوا کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر آنے والوں کو بٹھایا جائے۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ شریعت نے یہ پاکیزہ طریقہ امت کو عطا کیا زندگی گزارنے کا۔ ہم کہاں سے کہاں چل پڑے۔ لیکن آؤ، جہاں مدینے والے نے بیماری کو بیان کیا ہے، وہیں پر بیماری سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور کیا پاکیزہ طریقہ، سبحان اللہ۔ ہر آنے والا بھائی اس طریقے کو اپنے دل میں محفوظ کر کے لے جاوے۔ ایک جوان آیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے زنا کرنے کی اجازت دو۔ کیا کہا؟ معاذ اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ صحابہ بیٹھے تھے، جلال میں آئے، تلوار نکالی کہ ایسی گستاخی والی بات حضور کی بارگاہ میں کرتا ہے، مگر کیا رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا صحابہ رکو، اس کو میرے قریب آنے دو، اس لیے کہ جہاں حضور دیکھ رہے تھے وہاں صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضور نے اپنے قریب بلایا، کیا پیارے انداز میں حضور نے اس کو سمجھایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، تو اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ تو زنا کرے؟ بتا، کیا تو اس بات کو گوارا کرے گا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، تو بھی جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہے۔ پھر فرمایا، کیا تو یہ گوارا کرے گا کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا، تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کیا تو یہ گوارا کرے گا کوئی تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری خالہ، کئی ساری عورتوں کا میرے نبی نے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا تو گوارا کرے گا کہ تیرے ان رشتوں کی عورتوں کے ساتھ میں کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جب تو گوارا نہیں کرتا تو وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹیاں ہوگی، وہ لوگ کیسے اس بات کو گوارا کر سکیں گے؟ میرے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کے دل سے گناہ کی محبت نکال دے، نیکیوں کی محبت پیدا فرما دے۔ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ پھر اس گناہ سے دور ہو گیا۔ مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کسی کی بہن بیٹی پر گندی نگاہ اٹھانے سے پہلے بندہ سوچے، کیا میں یہ گوارا کروں گا کہ کوئی میری بہن بیٹی پر گندی نگاہ اٹھائے؟ تو یار جب ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تو آنکھیں نکالتے ہیں۔ تو جب ہم آنکھیں نکالتے ہیں تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے۔ کتنے بے شرم ہیں وہ لوگ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر عورتوں میں اللہ اکبر دلچسپیاں ڈھونڈتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جہنم میں جن کو عذاب یہ دیا جائے گا کہ ان کے سامنے کھانے کے لیے اچھا گوشت پیش کیا جائے گا۔ کیسا گوشت؟ تو وہ نہیں کھائیں گے۔ پھر ان کے سامنے بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا جائے گا، وہ اسے کھائیں گے۔ معراج سے جب واپس آئے تھے نا حضور، اس وقت میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، معراج میں دکھایا گیا تھا جہنم میں جو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا،
تو اس بدبودار سڑے ہوئے گوشت کو کھانے لگے وہ لوگ۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا گوشت نہیں کھاتے، بدبودار سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بیویوں کے ہوتے ہوئے بیویوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، دوسروں کی عورتوں میں دلچسپیاں رکھتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن زنا کرنے والوں کو ایسے تنور میں جلایا جائے گا جس کا اوپر سے چہرہ سکڑا ہوگا، نیچے سے کشادہ ہوگا، اور وہ اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ آگ کی لپٹیں اس قدر بلند ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ ابھی یہ باہر آ جائے، مگر پھر آگ ٹھنڈی ہوگی اور پھر وہ نیچے چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن انہیں یہ عذاب ہوتا رہے گا جنہوں نے دنیا میں بدکاریاں کی۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے، یہ تو میں نے دو چیزیں رکھی آپ کے ساتھ۔ قدم قدم پر جہاں گناہ ہو وہاں پر پھر زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا، قرار کہاں سے آئے گا؟ ہم ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں دوست، مگر تجھے پتہ ہی نہیں ان مسائل کا حل ظاہری اسباب میں تھوڑی ہے۔ حقیقی سبب تلاش کر، حقیقی سبب، اور حقیقی سبب کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو نیکیاں کر کے زندگی گزارنا تو شروع کر، رات کو سوئے گا تو بھی سکون سے سوئے گا، اور صبح کو بیدار ہوگا تو بھی سکون سے بیدار ہوگا۔ زندگیاں گزارے نیکیاں کرتے ہوئے۔ دوسرے مقام پر میرا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے ہمارے قانون سے منہ موڑا، قانون سے، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ اتنا بڑا بدماش پھر بھی اس کو پیسہ ملا جائے، وہ اتنا بڑا بدماش پھر بھی عہدے ہی اس کو مل رہے، اس کو پیسہ مل رہا ہے، عہدہ مل رہا ہے۔ زندگی میں سکون نہیں، زندگی میں قرار نہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار کہ بندہ خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے قانون سے منہ موڑا ہم زندگی تنگ کر دیں گے۔ آگے فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ مفسرین فرماتے زندگی تنگ کرنے کے دو مطلب، ایک تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ایک قبر کی زندگی تنگ۔ یعنی جب اللہ رسول سے ٹکر لینے والا مر کر کے قبر میں پہنچے گا، اللہ زمین کو پہلے لمبائی کی طرف سے حکم دے گا تو مل جا، زمین مل جائے گی، پھر چوڑائی کی طرف سے حکم دے گا مل جا، تو چوڑائی کی طرف سے بھی زمین مل جائے گی۔ آپ سوچو اس بندے کی کیفیت کیا بنے گی۔ یہ قبر کی زندگی اس بندے کی تنگ کر دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اس کی آنکھیں چھین لیں گے، آنکھیں نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آئے گا تو اندھا ہو کر کے آئے گا۔ اس لیے خدا را گزارش یہ ہے زندگی گزارے، گناہ نہ کرے، نیکیاں کرے، اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرے،